امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اللہ صلی اللہ علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں بہرحال خصلتیں ہیں کہ انسان مومن کے اندر ہونی چاہیے. مثلا امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کو سلام کرو. تمہیں کو برا بلا بولے تم اس کو کیا کرو؟ سلام کرو. یعنی کیا؟ یعنی تم سے کوئی غلط بیہیو کرتا ہے تم اس سے پازیٹیو رہو. اب یہ ایک سوسائٹی کا ایشو ہے. کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے امام جعفر صادق سے بھی ہے جو حدیث عنوان بصری ہے. صلوات بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد. امام اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں برا کہے 10 بار تو بھی تم اسے 10 بار نہیں برا بولو, 1 بار بھی برا مت کہو. ہمیں تو کوئی یہاں 1 دفعہ برا کہتے ہیں ہم اس کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ سوسائٹی کی فارمیشنز کے رولز ہیں. یہ سوسائٹی کے لیے امام نے بیان کیے, کو باہر کے لیے تو نہیں بیان کیے. کیا سوسائٹی اس پر عمل کرتی ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں نہ دے, یعنی کچھ تمہیں نہ دے مگر تم دو اس کو. ہے معاشرہ ایسا؟ پڑوسیوں سے کچھ مانگ لیا, بھائی ضرورت ہے, پڑوسیوں نے نہیں دیا, تو ہو سکتا ہے نہ ہو یا کوئی وجہ ہو. اب انہوں نے کچھ مانگ لیا, نہیں ہم کیوں دیں بھائی, ہم نے جب مانگا تھا ہمیں نہیں دیا انہوں نے. پانی بند کر دو ان کو, پانی نہیں دو ابھی, بجلی نہیں دو ان کو, پانا تک نہیں کوئی ضرورت نہیں دینے کی, واپس نہیں دیں گے. معاشرہ. رشتہ داروں میں آپ دیکھیں, ہم ان کے گھر گئے تھے, انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا, ہمارے گھر آئے تھے ہم نے ان کے لیے کیا کیا. ہوتا ہے نا مقابلہ. وہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی ڈیزائن کر رہے ہیں. ہمارے ہی لوگ ہیں, ہم ہی لوگ ہیں, باہر سے نہیں ہے. جانے محترم میں باہر والوں کے لیے نہیں بول رہا, ہم اپنے لوگوں کے لیے. مولا کے حرم میں جا کر گریا کریں گے, دعائیں کریں گے, ذریعہ پکڑ پکڑ کے باہر نکلیں گے حرم سے. بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے ان بہن بھائیوں پہ جو حضرت عباس کے روزے پہ جا کر گریا کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے. سوسائٹی کی فارمیشن کیسے کر رہے ہیں مطلب ہم. امام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کٹ جائے, دور ہو جائے, تم وصل ہو جاؤ اس کے ساتھ. کیوں؟ اچھا دنیا رہنے کی جگہ تھوڑی ہے جس کی خاطر اتنے زیادہ ہیں آپ. بس جانے محترم دنیا دونوں ہیں. اگر نہج البلاغہ, خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے, نہج البلاغہ پڑھیں. نہج البلاغہ دنیا جو مذموم ہے, یعنی جو دنیا ریکوائرڈ نہیں ہے, یعنی ایسی دنیا نہیں ہونی چاہیے اس کا, اور جو دنیا ممدوح ہے, جس دنیا کی تعریف کی گئی ہے, جو ریکوائرڈ ہے, دونوں کا ذکر کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دو, نہ ایسا نہیں ہے. مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ میں یعنی میرا سلام ہو میرے بھائی پر. کون بھائی؟ کہ جس نے دنیا کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھا اور وہ شخص میری نظروں میں بڑا ہو گیا ہے. یہ مولا متقیان کہتے ہیں تفاسیر کے اندر. بولے یہ کون شخص ہے جس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے؟ کون ہے یہ بھائی؟ کوئی خاص شخص نہیں ہے, کوئی بھی شخص جس نے اپنی نظروں میں دنیا کو چھوٹا کر دیا, مولا کہہ رہے ہیں میری نظروں میں وہ بڑا ہو گیا ہے. اب یہ دنیا, اب یہ کون سی دنیا کہ جس کو انسان, وہ دنیا کہ جو فریب دیتی ہے, وہ دنیا کہ جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے. دوسری طرف یہی دنیا ہے, روایات میں حدیث کے اندر ہے کہ یہ دنیا ہی تو ہے کہ جہاں پر پروردگار رزق اتار رہا ہے. یہی دنیا تو ہے جس میں ملائکہ کا نزول بھی ہے. یہی دنیا تو ہے جس میں وحی بھی نازل ہوئی. یہی دنیا ہے جس میں انبیاء سجدے بھی کر رہے ہیں. یہی دنیا ہے جس میں مسجد بھی ہے, جہاں ذکر الہی ہوتا ہے. یہ بھی تو دنیا ہے. ہر وہ چیز جو فریب دے, خدا سے دور کرے, اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم, یہ جو رشتے ہیں, یہ جو سوشل ویلیوز ہیں, یہ کیوں پرابلم میں ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کوئی قطع رحم کرے تم صلہ رحم کرو, کوئی تمہیں نہیں دے تم اس کو دو,
کوئی تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ, کوئی تمہیں برا بولے تم اس کو سلام کرو. یعنی بالکل اپوزٹ. کیوں؟ کیونکہ امام سوسائٹی کا آرکیٹیکٹ ڈیزائنر ہے. امام جانتے ہیں سوسائٹی کیسے ڈیزائن ہونی ہے, امام جانتے ہیں سوسائٹی چلے گی کیسے. مگر وہ حدیث جو آپ بچپن سے, جو بزرگ ہو گئے ہیں, جو جوان ہو گئے ہیں, جو شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو آخری زمانے میں کیا ہوگا, ایپوکلپس میں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا کہ فیوچر فکشن جو ہے وہ ہر آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے. کوئی فکشن یا فیوچر کی اینیمیشنز بھی ہوں, چیزیں بھی ہوں نا, تو انسان کو بڑا شوق ہے. ابھی بچے میرے بچے اسے بابا پاسبل ہے ٹائم مشین بن جائے, ہم آگے چلے جائیں, پیچھے چلے جائیں. وہ بھی فکشن ہے, شوق ہے کل کیا ہوگا, آخری زمانے میں کیا ہوگا. مگر میں اپنی بہرحال بہت عرصے سے جب ہم بہرحال جو پڑھنا شروع کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب خاتون اپنے سر پہ سونا چاندی زیور یا جو بھی بہرحال مہنگی چیز لے کے جائے گی, کوئی شخص غلط نیت کی نگاہ یا لالچ کی نگاہ نہیں کرے گا. سنتے ہیں نا, کون سا زمانہ ہے؟ آخری زمانہ. امام کا جب ظہور ہوگا تو ایسا ہوگا. یعنی لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ختم ہو چکی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ہیلپ کریں گے. یہ کب ہوگا؟ آج شروع کریں گے تو ہوگا. مجلس میں کسی کا موبائل رہ گیا تو ابھی کیا کریں؟ اللہ مولا نے موبائل دے دیا, ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسرا, ڈھونڈیں جس کا موبائل ہے بھائی, دیں انتظامیہ کو دیں. کیسے ہوگا؟ جب دنیا سے کٹیں گے نا تو کسی چیز کی قیمت نہیں ہے, صرف خدا بس. وہ راضی سب راضی, وہ راضی نہیں ہے کچھ بھی راضی نہیں. مشکل ساری یہی ہے. یہ جو ظلم ہے, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا. معاشرہ سازی کیوں نہیں ہو رہی؟ دنیا. جیسے ہی آپ دنیا کو اپنی ایڈجسٹ کریں سب صحیح ہو جائے گا. ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم تو گھر میں نمک تھوڑا زیادہ ہو جائے تو ہم تو اکھڑ جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے امام زمانہ کی حکومت میں؟ مجھے آپ بتائیں. جوان وہ تو بچے, یہ میں سارا دن کام کر کے آیا, امی یہ آپ نے کیا کھانا بنایا ہے, یہ کیا ہے, یہ بتا. آپ انسان اپنی حالت میں. شخص آیا اپنی زوجہ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سارے دن ٹریفک ہے, تھکا ہوا ہے. سوشل پرابلمز ہیں, میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا, پرابلم ہے, سالو ہونی چاہیے. حکومت کا کام ہے, حکومت کے لوگوں کا کام ہے. آپ لائٹ کا ایشو, ٹریفک کا ایشو, پانی کا, نکاسی, سب سالو ہونا چاہیے. بٹ اسٹل آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں, ہر جگہ پرابلم ہے. الگ پرابلم, الگ پرابلم ہے. لیکن یہ پرابلم اسٹریس ایجاد کرتی ہے, انگزائٹی پیدا کرتی ہے, ایک آدمی کو ڈسٹرب. اب آپ گھر آئے اور آپ بچے کے ساتھ آپ کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ اب یہ بیہیویئر ایٹیٹیوڈ آپ کا ایسا ہو. اذان محترم, میں بہت پہلے واقعہ پڑھا تھا آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. اذان محترم بہت بڑے عالم, بہت بڑے فلاسفر, علم نجوم, میتھمیٹیشین, بہت ایکسپرٹ تھے, فقیہ تھے, مجتہد عالم. گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ جہاں کے تھے آمل کے نارتھ, وہ وہاں چلے جاتے تھے گرمیوں میں, تاکہ وہاں تھوڑا موسم بہتر ہے, تاکہ پڑھائی کنٹینیو رہے, پڑھتے رہیں. تو ان کے داماد نے غالباً اس بات کو کوٹ کیا کہ وہاں پر کچھ بچے تھے, گھر میں بچے کھیل رہے تھے, تھوڑا شور مچایا, انہوں نے بچوں کو ڈانٹ دیا بچوں کو. اب آپ سوچیں اتنی بڑی شخصیت ہوگی, ان کے ڈانٹنے میں ان کا ڈانٹنا کیسا ہوگا؟ وہ بھی ہمارے ڈانٹنے کی وجہ نہیں ہوگا. ڈانٹ دیا. ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا. انہوں نے بس پکڑی, یہ سیدھے وہاں سے نکلے اور کہتے ہیں کہ تبریز پہنچے. کہاں پر؟ کہ جہاں پر ان کے استاد تھے, حسن الہی طباطبائی, وہ ان کے استاد, ان کے پاس پہنچے. جیسے ہی پہنچے انہوں نے دروازہ کھولا, انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا. خود انہوں نے کہا کہ رات کو استاد یعنی آیت اللہ قاضی خواب میں آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حسن زادہ سے کہنا کیا اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے.
سوسائٹی ایسے نہیں ہو سکتی. میرے ہاتھ میں تسبیح ہے, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں خالق راضی نہیں اگر مخلوق راضی نہیں. خالق راضی, خالق نے دین ایسا بنایا کہ جو بغیر مخلوق کے پرواز نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. یا وہ جانے والوں خوب, یہاں سوسائٹی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے.